اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الامکان العام۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ امکان خاص اور امکان عام میں ایک فرق یہ پایا جاتا ہے کہ امکان خاص میں دو نفی ہوتی ہیں، ضرورت وجود کی بھی نفی ہوتی ہے اور ضرورت عدم کی بھی نفی ہوتی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ کس کی ضرورت وجود کی بھی نفی اور ضرورت عدم کی بھی نفی۔ لیکن امکان عام میں کیا ہوتا ہے مولانا؟ ایک ضرورت کی نفی ہوگی، کتنے کی؟ ایک کی۔ اگر ایک کی نفی کر رہے ہو تو ایک اس میں کیا رہے گا؟ موجود۔ اگر نفی موجود ہے یعنی سلب والی سائڈ موجود ہے تو وجود والی سائڈ منفی، وجود والی موجود ہے تو سلب والی سائڈ کیا ہو جائے گی؟ منفی ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئیے دیکھیے عبارت کو، اگر اتنی بات سمجھ میں آ رکھی ہے آپ کو تو کہہ رہے ہیں المقصود منہ، اس سے جو مقصود ہے مولانا منہ سے مراد کیا ہے؟ من الامکان العام، یعنی امکان عام سے کہ ما یقابل احدى الضرورتین، جو ایک ضرورت کے مقابلے میں ہو۔ وہ ضرورت مولانا چاہے وہ ضرورت الایجاب ہو یا ضرورت السلب ہو۔ ما یقابل احدى الضرورتین، ایک ضرورت کے کیا ہو؟ مقابلے میں ہو، چاہے وہ ضرورت کیا ہو مولانا؟ ضرورت الایجاب ہو یا ضرورت سلب ہو۔ فَهُوَ أَيْضًا مَعْنَاهُ سَلْبُ الضَّرُورَةِ، اور اس کے معنی بھی ہیں سلب ضرورہ۔ اس کو بھی سلب ضرورہ کہیں گے، لیکن ایک فرق پایا جائے گا امکان خاص سے مولانا، وَلَكِنَّ سَلْبُ ضَرُورَةٍ وَاحِدَةٍ لَا الضَّرُورَتَيْنِ مَعًا، لیکن صرف ایک ضرورت کا سلب کرنا دونوں ضرورتوں کا ایک ساتھ نہیں۔ اوپر جب ہم نے انکار میں کہا تھا تو کیا کہا تھا؟ دیکھیے مولانا، انه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع امکان میں ولا يمتنع فيجوز الايجاب والسلب معا، ای ان الضرورتین ضرورت الايجاب وضرورت السلب مسلوبتان معا۔ مسلوبتان یعنی دونوں کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نفی ہو گئی، چاہے وہ ضرورت ایجاب ہو یا ضرورت سلب۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا مولانا؟ لیکن سلب ضرورت واحدہ، صرف کتنی ضرورت سلب ہوگی؟ ایک۔ لب ضرورتین یعنی ایجاب و سلب دونوں نہیں سلب ہوں گی بلکہ ایک سلب ہوگی۔ فَإِذَا كَانَ سَلْبُ ضَرُورَةِ الْإِيجَابِ، تو اگر وہ سلب ضرورت ایجاب ہوگا وَمَعْنَاهُ أَنَّ طَرَفَ الْإِيجَابِ ممکن، تو اس کے معنی ہے کہ ایجاب والا جانب کیا ہے؟ ممکن ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ایجاب والا جانب ممکن ہے۔ فَلَوْ قِيلَ هَذَا الشَّيْءُ مُمْكِنُ الْوُجُودِ،
تو اگر کہا جائے کہ یہ چیز ممکن الوجود ہے، یعنی هذا الشيء ممکن الوجود، یعنی یہ شے کیا ہے مولانا؟ ممکن الوجود ہے. یعنی انه لا يمتنع، یعنی وہ ممتنع نہیں ہے. انه لا يمتنع، یعنی وہ ممتنع نہیں ہے. کیوں ممتنع نہیں مولانا؟ کیونکہ ممکن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ممتنع کس کو کہیں گے؟ جو ہو ہی نہ سکے. جیسے شریک الباری کیا ہے مولانا؟ ممتنع ہے. شریک الباری ممتنع ہے. کہا جس کا کیا مولانا؟ هذا الشيء ممکن الوجود، یہ چیز کا ہونا کیا ہے؟ ممکن ہے. جب ممکن کہہ دیا انه لا يمتنع، اس کا مطلب کہ وہ ممتنع نہیں ہے. او فقل، یا کہیے ان ضرورت السلب، یعنی امتناع مسلوبۃ، یعنی دوسری اصطلاح میں اس بات کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ان ضرورت السلبی، یعنی الامتناع مسلوبۃ، یعنی جو ضرورت سلب ہے، جو ممتنع ہے، وہ کیا ہے؟ مسلوب ہے، اسے سلب کیا جا چکا ہے. وَإِذَا قِيلَ هَذَا الشَّيْءُ مُمْكِنُ الْعَدَمِ، اور اگر کہا جائے کہ یہ چیز، اس چیز کا معدوم ہونا ممکن ہے. جب معدوم ہونا ممکن ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا مولانا؟ انہ لا یجب، یعنی وہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں. واجب یعنی ضروری. او فقل، یا کہیے ان ضرورت الایجاب وہی الوجوب مسلوبۃ، کہ جو ضرورت ایجاب ہے یعنی وجوب والا، وہ سلب کیا گیا ہے. کیوں مولانا یہ والا سلب کیوں ہو رہا ہے مولانا؟ ضرورت الایجاب کیوں سلب ہو رہا ہے؟ بتائیے غلام. ضرورت الایجاب کیوں سلب ہو رہا ہے؟ نا، ارے بھائی دیکھو، کیونکہ اس کا عدم ممکن کر دیا ہم نے. جب ہم نے کے اوپر کیا کہا؟ هذا الشيء ممکن العدم، کیا ہے؟ هذا الشيء ممکن العدم، کہ اس شے کا معدوم ہونا ممکن ہے. تو اس میں کیا ہے مولانا؟ جو ضرورت الایجاب تھا وہ کیا ہو گیا؟ مسلوب ہو گیا. یعنی اس کا ہر حال میں ہونا کیا ہے؟ واجب ہے. اس کو سلب کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ چونکہ ہم نے کہا یہ ممکن العدم ہے، اس کا ختم ہونا کیا ہے؟ ممکن ہے. اور جو اگر وجوب ضرورت الایجاب اگر ہم کہیں گے تو مولانا ختم ہوگا وہ. ضرورت الایجاب جیسے ہم نے مثال دی تھی مولانا، ناطقیت انسان کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ تو اگر ایک چیز ہم نے ممکن کی، ہم نے امکان میں کیا کہا مولانا؟ اس کو یہی، یعنی ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ ایک کی نفی کی تو دوسرا کیا ہے سامنے والا؟ جیسے یہاں کہا، اوپر کیا کہا؟ آدش شیو ممکن، یہ چیز کیا ہے؟ ممکن العدم ہے. ممکن العدم یعنی واجب نہیں.
मुमकिन अदम का मतलब क्या है? वाजिब नहीं है, मुमकिन अदम। जब हमने ये कहा तो हमने साबित किसको किया? उसके नफी को साबित किया है ना? नफी को नहीं, इसको हम कहेंगे अदम। अदम को क्या किया? साबित किया। जब अदम साबित किया तो इसका जो वजूद है वो वाजिब रहेगा कि नहीं रहेगा? कैसे रहेगा? नहीं, इसका ईजाब, तरफ ईजाब, जो तरफ ईजाब है, जरूरतुल वजूद, जरूरतुल वजूद वाजिब रहेगा या मसलूब रहेगा? हाँ, वाजिब अगर आप कहेंगे जरूरतुल वजूद यानी हर हाल में उसका होना है, जरूरी है, तो फिर मुमकिन कैसे रह जाएगा? मुमकिन अदम नहीं ना होगा। तो जब आपने मुमकिन अदम कह दिया, इसका मतलब जरूरतुल वजूद को आपने क्या कर दिया? सल्ब कर लिया। यही हो गई, इसको साबित किया तो जरूरतुल वजूद वाले को सल्ब कर दिया। एक तरफ इसी को बोलते हैं इम्कान। हाँ, फहमत मौलाना? फिर से इबारत को देखो। हाँ, एक को अगर वाजिब किया आपने, जैसे अदम मुमकिन हो गया, तो उसका वजूब जो है जरूरी नहीं रहेगा। क्यों? मुसलब हो जाएगा, क्योंकि एक चीज अदम उसका मुमकिन हो गया तो वजूद नहीं रहेगा। तो यहीं पे देखिए मौलाना, यहाँ पे क्या कहा इन्होंने? जरूरतुल ईजाब, फइदा काना सल्बु जरूरतिल ईजाब फमानाहु अन्ना तरफ सल्बे, यहीं पे था ना? नहीं, नीचे था। हाँ, यहाँ पे वइदा कील हादा शय्यु मुमकिनुल अदम, अगर कहा जाए कि ये चीज का मादूम होना मुमकिन है, इसके माना क्या होते हैं? अन्नहु ला यजिब, यानी कि वो वाजिब नहीं है। वाजिब होता तो क्या होता? मुमकिनुल अदम ना होता। या आप कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते, औ फकुल, या कहिए अन्ना ज़रूरतल ईजाब मसलूबतुन, वही अल वजूब को अगर छोड़ देंगे तो ऐसे पढ़िए, अन्ना ज़रूरतुल ईजाब मसलूबतुन, ईजाब वाली जो जरूरी है वो क्या है मौलाना? मसलूब, सल्ब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इम्कान आम में है मौलाना। ऊपर हम कह चुके हैं कि वो मुमकिनुल अदम है। वलिदा अब्बर अन्हुल फलासिफा बिकौलिहिम हुवा सल्बु ज़रूरा अन तरफ अल मुकाबिल। ये इंशाअल्लाह आइंदा देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।